بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان جنوبی ایشیا کے دورے میں اگلے پڑاؤ کے دوران چین پہنچ گئے ہیں۔ یہاں بھی ان کا دورہ 2 دن پر محیط ہوگا۔ تاہم اس دورے کی انتہائی اہم بات یہ ہے کہ چین پہنچنے پر سعودی ولی عہد کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر چینی حکام کی بڑی تعداد تو موجود تھی، مگر ان میں کوئی بھی نمایاں شخصیت یا کوئی وزیر شامل نہیں تھا۔ سعودی ولی عہد کی آمد پر بیجنگ ایئرپورٹ پر چین کی سیاسی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین خیل فنگ اور سعودی عرب میں چین کے سفیر لی ہوا-ینگ شامل تھے۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے دوران ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا، جبکہ نئی دہلی دورے کے دوران مودی خود چل کر ان کا استقبال کرنے گئے تھے۔ محمد بن سلمان چین میں صدر اور حکمران کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سمیت اہم آفیشل سے ملاقات کر کے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کریں گے کہ سعودی عرب نہ صرف چین کے اہم ترین تیل کے سپلائر میں سے ایک ہے، بلکہ یہ چین کے فوجی ڈونر سمیت دیگر برآمدات کے لیے بھی اہم مارکیٹ ہے۔ محمد بن سلمان ایک ایسے موقع پر چین کا دورہ کر رہے ہیں جب ان سے چند دن قبل ہی ان کے ملک کے سب سے بڑے حریف ایران کے اعلیٰ وفد نے چین کا دورہ کر کے اعلیٰ ترین قیادت سے ملاقات کی تھی۔ بدھ کو چینی صدر نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر علی لاریجانی سے ملاقات کر کے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں سے قطع نظر چین کا ایران کے ساتھ وسیع پارٹنرشپ کے قیام کا عزم غیر متزلزل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جہاں ایک طرف اس دورے کی سیاسی اہمیت سے انکار نہیں، وہیں یہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے سنکیانگ میں اقلیتی مسلمان برادری ایغور کی نسل کشی پر چائنا کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اب تک ایغور مسلمانوں کے معاملے پر ترکی واحد مسلم اکثریتی ملک ہے جس نے چین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ایغور کی مسلم اقلیتی برادری سے چین کا رویہ باعث شرم ہے، اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ چائنا نے جان بوجھ کر 10 لاکھ سے زائد ایغور مسلمانوں کو حراستی مراکز میں رکھا ہوا ہے۔ سعودی ولی عہد کے دورہ چائنا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ گینگ شوانگ نے کہا تھا کہ حالیہ سالوں میں ہمارے مابین تعاون میں مثبت پیش رفت دیکھی گئی ہے، جس سے انفراسٹرکچر اور اسپیس سیٹلائٹ جیسے شعبوں میں مثبت ثمرات سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس دورے کے ذریعے ہم اپنے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی اعتماد کو فروغ دیتے ہوئے تعاون بڑھانے میں کامیاب رہیں گے، جس سے ہمارے 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ چین کے بعد محمد بن سلمان جنوبی کوریا کا دورہ کریں گے اور وہاں بھی ان کی سربراہان مملکت اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران سے ملاقات متوقع ہے۔ واضح رہے کہ سعودی ولی عہد 17 فروری کو ایشیا کے 5 ممالک کے دورے پر سب سے پہلے پاکستان پہنچے تھے، جہاں سے ان کی واپسی 18 فروری کو ہوئی تھی۔ بعد ازاں محمد بن سلمان 19 فروری کو 2 روزہ دورے پر بھارت گئے تھے، جہاں سے وہ آج چائنا پہنچے ہیں۔ زیادہ مصروفیات اور چند نامعلوم وجوہات کی وجہ سے انہوں نے انڈونیشیا اور ملائیشیا کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔